اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، شب برات کی آمد ہے۔ اس مقدس رات کی عظمتیں، برکتیں اور فیوز حاصل کرنے کے لیے امت مسلمہ بے چین اور بے تاب ہے۔ تمام اہل محبت اس رات کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب یہ رات قریب آتی ہے تو بعض ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو تشکیک میں مبتلا کر دیتے ہیں، لوگوں کے اذہان کے اندر ایک شک ڈال دیتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے، اس رات کی برکتیں کیا ہے۔ آئیے ہم تاریخ کی روشنی میں سب سے پہلے ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو لیں گے، آپ کی معمولات مبارکہ کو لیں گے، پھر ہم صحابہ کرام کو لیں گے، پھر 14 صدیوں پر بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ یہ تصور واضح ہو جائے کہ شب برات کی عظمتیں، شب برات کی برکات، شب برات کی جو رفعتیں ہیں، یہ حصہ ہے دین محمدی کا، اور یہ حضور علیہ السلام کے فرامین کا فیض ہے، خیرات آقا علیہ السلام کی عطا کردہ۔ سب سے پہلے ہم پہلی صدی کو دیکھتے ہیں، یعنی پہلی صدی ہجری کا جب ہم بات کریں گے تو سب سے پہلی بات ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ سے کرتے ہیں شروع۔ حضور علیہ السلام کے معمولات مبارکہ کیا تھے؟ اس رات کے حوالے سے، شب برات کی مقدس رات کے حوالے سے سرکار کا معمول کیا تھا؟ ام المومنین حضور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان اس میں نقل فرمائی، اور اس کا نمبر ہے 3838، یعنی 3838 حدیث کا نمبر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ آپ اچانک میرے بستر سے اٹھ کے باہر تشریف لے کے جاتے ہیں، تو میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور علیہ السلام طویل سجدے میں ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے دوسرا سجدہ کیا۔ جب سرکار سجدے سے فارغ ہوئے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور پھر اس رات کی عظمت بتائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ مشرک اور کینہ پرور کے سوا سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ یعنی اس شب کی فضیلت خود تاجدار کائنات بیان فرما رہے ہیں، اس سے بڑی اور ترغیب کیا ہوگی۔ اور پھر مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو آگے تشہیر فرما رہی ہیں۔ اس کے بعد حضور مولا کائنات مولا علی آپ نے بھی ایک فرمان جو ہے اس کو بیان فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ فرماتے جب یہ رات آتی ہے تو اس رات میں کرنا کیا ہے کہ رات کو قیام کرنا ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ جب یہ رات جلوہ افروز ہوتی ہے تو اس رات کی برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ کب سے کب تک، فرمایا غروب شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پہ اس کی جلوہ افروزی ہو جاتی ہے اس کی شان کے مطابق۔ اس کے بعد اب یہ جو حدیث مبارکہ میں نے اب بیان کی ہے اس کا تعلق ابن ماجہ کے ساتھ۔ ابن ماجہ سیاہ ستہ کی کتب میں ایک کتاب بہت مشہور کتاب ہے، اور پھر خاص جو بات ہے کہ اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے جس کا نام باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، ایک پورا چیپٹر اس رات کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ یعنی محدثین کا مزاج دیکھیے گا، لوگ تو آج اس رات کی اہمیت پر سوال اٹھاتے ہیں، محدثین نے چیپٹر باندھے ہوئے۔ حدیث کا نمبر 1388 جس میں یہ بات درج ہے شب برات کے حوالے سے۔ اس کے بعد تیسری گواہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، من احی اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ لیلۃ الترویہ و لیلۃ عرفہ و لیلۃ النحر و لیلۃ الفطر و لیلۃ النصف من شعبان
فرماتے ہیں کہ جس نے ان 5 راتوں کو زندہ کیا، ان 5 راتوں کو، پھر آپ نے راتوں کا نام لیا، ایک رات کو لیلۃ الترویہ کہتے ہیں، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، 8 ذی الحجہ کی رات کو لیلۃ الترویہ کہا جاتا ہے۔ لیلۃ العرفہ دوسری رات کا پھر ذکر کیا جو 9 ذی الحجہ کی، اس کے بعد پھر ولیلۃ النحر یہ قربانی کی رات، پھر اس کے بعد ولیلۃ الفطر عید الفطر کی رات، پھر 5ویں رات کا جو ذکر کیا حضرت معاذ بن جبل نے وہ رات شب برات کی رات، یعنی شعبان کی جو نصف رات ہے۔ یہ ترغیب و ترہیب حدیث کا نمبر 1656 ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب ایک نئی جہت جو ہے اس حوالے سے آپ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجت فاذا هو فی البقیع، کہ میں نے بستر سے حضور علیہ السلام کو جدا پایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کے چلے گئے تھے، فرماتے فخرجت میں باہر نکلی، فاذا هو فی البقیع، میں نے حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا، یعنی جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی گواہی ہے یہ کیا خبر دے رہی ہے کہ نہ صرف سرکار اس رات کو جاگتے تھے، نہ صرف قیام فرماتے تھے، بلکہ اس رات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بھی جاتے تھے، یہ بھی عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس بات کو تاریخ دمشق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408 پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ پہلی صدی کے معمولات جن میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ اور صحابہ کرام اس عمل کو ترغیب دینے کے لیے فرامین جو ہے ان کے ارشادات گرامی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ دوسری صدی کو دیکھیں، امام عبد الرزاق، اور یہ کون ہے امام عبد الرزاق؟ ان کی شخصیت کا مقام کیا ہے؟ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اپنی کتاب المصنف کے اندر حدیث نمبر 7923 یہ فرماتے ہیں فی لیلۃ النصف من شعبان یغفر اللہ عز وجل لأہل الارض، اللہ تعالیٰ اس رات کو زمین والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ امام عبد الرزاق، دوسری صدی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تیسری صدی ہجری کو لے لیں، امام ابن حبان فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو سیکہ راویوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، یعنی جن راویوں نے بیان کیے وہ تمام کے تمام راوی سیکہ ہے۔ تو یہ حدیث کا نمبر ہے جس میں وضاحت کی گئی 5665، امام ابن حبان تیسری صدی کے امام۔ چوتھی صدی میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے شعب الایمان کی حدیث نمبر 3825 میں شب برات کا ذکر کیا ہے، چوتھی صدی کے اندر۔ پھر 5ویں صدی میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن، آپ کی تفسیر کا نام معالم التنزیل ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 149، اس پہ یہ فرماتے ہیں سورہ دخان کی جو آیت کریمہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں فیصلے کی جاتے ہیں، اور آگے فرمائیں کہ اس رات سے مراد شعبان کی نصف رات ہے۔ اس کے بعد 6 صدی ہجری کو لے لیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور امام فخر الدین رازی نے اس رات کے حوالے سے بہت سی حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں اپنی تفسیر کے اندر، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 204 پہ آپ نے پھر سورہ دخان کی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے شب برات کا ذکر کیا ہے، یہ شعبان کی نصف رات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد 7ویں صدی میں امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی اسی شب کا ذکر کیا، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 8ویں صدی کو دیکھیں، امام ہیثمی محدث ہیں، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 65، آپ کی کتاب کا نام ہے مجموع الزوائد، آپ نے اس کے اندر پھر لیلۃ البرات یعنی شب برات کا ذکر کیا، آپ نے اس رات کی عظمتیں بیان فرمائی ہیں۔ 9ویں صدی کو دیکھیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، 72 مرتبہ جن کو عالم بیداری میں حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، آپ کی تفسیر کا نام در منصور ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 401 پہ آپ پھر اس رات کا تذکرہ کرتے ہیں، شب برات کی عظمت بیان کرتے ہیں، شب برات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر 10ویں صدی آتی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مشکات کی جب شرح لکھتے ہیں، مرقات المفاتیح جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 347 صفحے پر آپ بھی
اسی رات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر 11ویں صدی کو دیکھیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی شیخ محقق جن کا ٹائٹل ہے، بر صغیر کی سرزمین پر سب سے پہلے فروغ حدیث کے لیے جنہوں نے قدم اٹھایا، فروغ حدیث کے لیے جن کی خدمات عام ہیں، انہوں نے بھی اس رات کا تذکرہ کیا۔ 12ویں صدی میں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان، آپ نے سورہ دخان میں پھر اس رات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کیا۔ یعنی ہر دور کے اندر محدثین ہوں، مفسرین ہوں، ہر دور میں اس رات کی عظمتیں بیان کرتے آ رہے ہیں۔ 13ویں صدی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، آفندی آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سورۃ الدخان کی آیت کی پھر تفسیر فرمائی، اور تفسیر میں پھر اسی شب کا ذکر کیا، شب برات کا تذکرہ کیا، اس کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ 14ویں صدی کو دیکھیں، علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحفۃ الاحوذی، یعنی ترمذی کی شرح لکھتے ہیں، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 365، اس پر بھی آپ پھر اسی حدیث طیبہ کو، جس میں شب برات کا ذکر ہے، عظمت بیان کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ 14 صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، 14 صدیوں سے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظر اللہ العالی نے جب مہینوں کی فضیلت پر کتاب لکھی، تو آپ نے اس میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ آپ کے جو تلامذہ ہیں انہوں نے بھی اس پہ قلم اٹھایا ہے اور اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک ہر صدی میں، ہر دور میں حضور علیہ السلام کے غلاموں نے اس کا پرچار کیا، اس کی ترغیب دی ہے۔ البتہ دیکھیے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، ایک مستحب عمل ہے، جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں۔ لوگوں کے دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے امت کو بھی تنگی کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ امت کو تو وسعت قلبی کی طرف ترغیب دینی چاہیے۔ یہاں ایک بات، میں بڑی خوبصورت بات بیان کرنے لگا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا، حضور دعا کے درجے کتنے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں دعا کے 3 درجے۔ ایک درجے کو درجہ بخل کہتے ہیں، ایک درجے کو درجہ عدل کہتے ہیں، ایک کو درجہ فضل کہا جاتا ہے۔ حضور اس کی وضاحت فرما دیں۔ فرمایا بخل یہ ہے کہ بندہ صرف اپنے لیے مانگے، باقیوں کی فکر چھوڑ دے، یعنی اپنی ہی خیر مانگے، اپنی بھلائی مانگے، اپنا ہی یعنی معاملہ جو ہے سیدھا کرے، باقیوں کی فکر چھوڑ دے، اس کو درجہ بخل کہا جاتا ہے۔ یہ بخل ہے، یعنی دعا میں صرف اپنی بات کر لینا اور اپنے سوا کسی کو یاد ہی نہ کرنا۔ دوسرا درجہ جس کو درجہ عدل کہتے ہیں، یعنی کچھ اپنے لیے کچھ دوسروں کے لیے۔ فرماتے تیسرا درجہ وہ ہے جس میں فضل ہوتا ہے، اپنے لیے کچھ مانگو نہ مانگو لیکن دوسروں کے لیے مانگا جائے کہ اللہ حضور کی امت کا بھلا ہو جائے، حضور کی امت کی خیر ہو جائے۔ اور یہ مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات ہے جو لوگوں کو ملی ہوئی ہے، ان لوگوں کو جن کے ایمان میں تری ہے، خشکیاں نہیں ہیں، جن کو اللہ نے وسعت قلبی نصیب کی ہوئی ہے، وسعت فکر نصیب کی ہوئی ہے، مزاج فضل کی خیرات دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ اللہ رب العزت نے ان کے مزاج میں فضل رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ مزاج میں فضل آ جائے، طبیعتوں میں بہار آئے، طبیعتوں میں تنگی نہ ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کی امت بخشی جائے تو کسی کو کیوں فکر اور پریشانی لائق ہے؟ لوگ تو چاہتے یہ کہ کوئی قریب ہی نہ ہو مسجد کے، کوئی اندر جا کے اللہ اللہ نہ کر دے۔ یہ ترغیب دینا یہ مزاج فضل کا حصہ ہے۔ لہذا افسوس ہے ایسے اذہان پر، افسوس ہے ایسی سوچ پر، ایسی فکر پر جو امت کو تنگی دے رہی ہے، امت کو وسعت دے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں لا تقنطوا من رحمت اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ تو پیغام ہے میرے رب کا، اور بندوں کو بھی چاہیے اس فکر کو عام کیا جائے، اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی بندہ مایوس بیٹھا بھی ہوا ہے نا، اس کو کہ نہیں، آؤ مل کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے۔ آج کی رات ہے، برکت کی رات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت بیان کی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے
خود اس رات کی عظمت بیان کر دی ہے تو پیچھے کس دلیل کی ضرورت ہے؟ صحابہ کرام تو یہ مزاج رکھا کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کے عمل کو وہ اپنے لیے عشق کا کمال سمجھا کرتے تھے۔ ایک صحابی اپنا جانور لے کے، سواری لے کے ایک صحرا میں جاتے اور ان کو چکر دلوایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا بھئی کیا مقصد ہے، کیوں لے کے آتے ہو ادھر؟ انہوں نے کہا مقصد کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پہ یہی عمل کیا تھا، بس حضور علیہ السلام کی اداؤں کی خیرات لے رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حجر اسود کے قریب جا کے کیا کہا تھا کہ حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو پتھر، انی اعلم، میں جانتا ہوں، انک حجر، تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، عمر تجھے نہیں چومے گا۔ تھوڑی دیر توقف کیا، پھر آگے بڑھ کے چوم لیتے، اور چوم کر کیا کہا، حجر اسود میں نے تجھے نہیں چوما، میں نے تو دیکھا تھا ایک دن میرے محبوب کے لب تیرے ساتھ لگے ہوئے۔ تو یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا۔ امت کو اگر یہ چیز مل رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو عمل بھی فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے اس رات کی عظمت بھی بیان کی ہے، تو پھر تو امت کو خیرات حاصل کرنی چاہیے۔ لہذا کوشش کیجیے، امت کو وسعتیں دیں، وسعت قلب بھی دیں۔ بعض لوگ ان کے دل بھی تنگ ہوتے ہیں، پھر وہ تنگی چہروں پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اتنے گھٹے ہوئے چہرے، اتنے تنگ چہرے، اتنے بجھے ہوئے چہرے، چہروں پہ بہار ہو، اندر بہار ہو، من میں بہار ہو۔ کوشش کی جائے کہ لوگ اللہ کے قریب ہوں، لوگ جو ہے رحمت سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کی فضل سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ رات ترغیب کی رات ہے، تنقید کی رات نہیں ہے۔ افسوس ہے، یہ بھی نصیب ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ترغیب دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو تنقید سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ مزاج فضل کی خیرات نصیب فرمائے، ہمارے قلب کو، ہمارے ذہن کو، ہمارے فکر کو اللہ وسعت عطا فرما دے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضور علیہ السلام نے ماں کا دودھ مؤخر کر دیا تھا، سب سے پہلے امت کی فکر کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، تب بھی فکر امت، تو امت کی فکر کرنا یہ مزاج فضل کا حصہ ہے۔ اس رات جب دعا کی جائے تو کوشش کرو اس نیت کے ساتھ کہ آقا کی ساری امت بخشی جائے، حضور کی ساری امت بخشی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس مزاج کا فیض تمام امت کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔